السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس سے حاضر ہے۔ ناظرین، ماضی میں بھی جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں، ڈیفنس کے اینالسٹ ہیں، بڑے بڑے جرنلز ہیں، یا آج بھی موجودہ جو تھنک ٹینکس ہیں، جرنلز ہیں یا ڈیفنس اینالسٹ ہیں، یا وہ کالم نویس جو کہ ڈیفنس پہ لکھتے ہیں، اگر آپ ان کے تجزیے یا ان کی لکھائی یا لکھاری کو فالو کریں تو ایک چیز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آج کی جنگ آپ ایٹمی ہتھیاروں سے اور آپ کے جو فوجی جو سامان ہے اس سے نہیں جیت سکتے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں۔ حالیہ مثال افغانستان لے لیجئے، تو ملک جو فتح ہوتا ہے یا ملک ٹوٹتا ہے، اب کیونکہ ہر آدمی ہر ملک جو ہے وہ آپ کے فوجی اس کی طاقت بہت مضبوط ہے۔ اب انڈیا فوجی طاقت اس کے پاس ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، پاکستان فوجی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، ایون ایران ہے، اس کے پاس اگر فرض کیجئے نہیں بھی ہے ایٹمی طاقت تو اس کے پاس فوجی طاقت ہے۔ تو گویا فوجی لڑائی سے یا جنگوں سے اب ملکوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا، یا ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو پہلے بھی لوگ مانتے تھے، اب بھی مانا جاتا ہے۔ آج جو کسی ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے تو اس میں دو کام آپ کر دیجئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ جتنے بھی دنیا کے اہم ترین تھنک ٹینکس ہیں ان کے اگر لٹریچرز پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے، اور ہم نے بھی دیکھا بھی ہے۔ ایک تو اس ملک کو معاشی طور پر کمزور کر دیں، یا آپ اس کو جو ہے وہ دیوالیہ کر دیں تو وہ ملک ٹوٹنے کے قریب ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو فوج ہے اس فوج کو اور عوام کے درمیان تفریق پیدا کر دیں، یعنی جو فوج ہے اس کے پیچھے سے عوام کو نکال لیں، تو پھر وہ فوج نہیں لڑ سکتی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی اور طاقتور فوج ہو اور اس کے پیچھے اس کے ساتھ ایٹمی طاقت ہو اور ہر قسم کے میزائل ہوں، لیکن اگر عوام اس کے پیچھے نہیں کھڑی ہے تو پھر وہ فوج نہیں لڑ سکتی، اور اس طرح وہ ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی دو چیزیں پہ سب متفق ہیں، ایک تو معاشی طور پر دیوالیہ کر دیا جائے اس ملک کو، یا اداروں کو کمزور کر دیا جائے، اور خاص طور پہ جو ہے وہ دو ادارے، ایک جوڈیشری اور ایک فوج، اور فوج اور عوام کے درمیان جو اعتماد کا رشتہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بات بتانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ پاکستان کی اس وقت موجودہ صورتحال دیکھیں کہ پاکستان کے بیرونی دشمن تو یہ چاہ رہے ہیں، اور آج سے نہیں چاہ رہے ہیں، 70 75 74 73 سال سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور بنگلہ دیش اس کی مثال ہے کہ وہاں پر فوج اور عوام میں جو ہے وہ نا اتفاقی پیدا کی۔ میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا، میں آ جاتا ہوں موجودہ حالات میں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں چاہتی ہیں یا ملک دشمن چاہتے ہیں، اور خود بھارت کے جو میجر ہیں، دوسرے ڈیفنس کے اینالسٹ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جو ہم آج، کہ پاکستان کو معاشی طور پر بہت کمزور کر دیا جائے، اس کو دیوالیہ بنا دیا جائے، اور دوسرا فوج اور عوام میں نا اتفاقی پیدا کی جائے، نفرت پیدا کر دی جائے، اور عوام کو فوج سے دور کر دیا جائے۔ آپ نے دیکھا حالیہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، جس میں انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے، اور یہ دشمن ملکوں کا ایجنڈا ہے کہ فوج اور عوام کو لڑا دیا جائے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیا جائے۔ اب یہ بات کہہ کے میں آتا ہوں کہ آئیے آج کی صورتحال پاکستان کی دیکھیں کہ آج کی صورتحال پاکستان کی کیا ہے۔ خاص طور پہ عمران خان صاحب اور ان کے جو رفقا ہیں، کچھ جان بوجھ کے اور کچھ انجانے میں، بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے انجانے میں عمران خان اور ان کے جو رفقا ہیں ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت زیادہ فوج سے محبت کرتے ہیں، اداروں سے محبت کرتے ہیں، ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھیے، پی ٹی آئی پاکستان کی معیشت کمزور رہی ہے، ایک زمانے میں بہت طاقتور تھی، پھر کمزور ہوئی، پھر بہتر ہوئی، مشرف صاحب کے دور میں پھر بہتر ہوئی، پھر کمزور ہوئی، لیکن اتنی نہیں تھی کہ ہم دیوالیے کی طرف چلا جائیں۔
لیکن آج پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے 4 سال میں معاشی طور پر دیوالیہ کے قریب لا کے کھڑا کر دیا. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ ان کی تمام فائنینشیل انڈیکیٹر کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پہ ہے. تو دشمن ملکوں کا ایک ایجنڈا تو پورا ہوا کہ پاکستان معاشی طور پر اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں دیوالیہ ہونے کے اس کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے تھے. اور دوسرا کام بھی کیا گیا اور وہ کیا جا رہا ہے مسلسل, اور وہ ہے اداروں کو کمزور کرنا اور عدلیہ اور فوج کے خلاف عوام کو کرنا, اور وہ جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آپ کے ٹائیگرز ہیں اور جو بلاکرز ہیں اور جو آپ کے میڈیا پرسنز ہیں اور جو آپ کے ان کے کارکن ہیں اور جو ان کے یوتھیاز ہیں, وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہی تو کر رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کے پرخچے اڑا رہے ہیں, پاکستان کی عدلیہ کے ججز کی ذاتیات پہ چادر چار دیواری پہ حملہ کر رہے ہیں. چیف جسٹس جیسے مقدس جگہ پہ بیٹھنے والے شخص کو متنازع بنا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو متنازع بنا رہے ہیں, اس کو گالم گلوچ کر رہے ہیں, نفرت آمیز نعرے ان کے خلاف لوگوں میں گھول رہے ہیں. اور پھر فوج کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے فوج کے آرمی چیف کے خلاف کس قسم کی زبان استعمال کی جا رہی ہے. پوری جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, چاہے وہ درجنوں میں ہوں یا 100 ہوں, جب بھی وہ جھنڈا اٹھا رہے ہیں, جب بھی وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے آگے بڑھ رہے ہیں, تو ان کے اس مجمع میں کیا ہوتا ہے؟ فوج کو گالیاں, فوج کے سربراہ کو گالیاں, فوج کے سربراہ میں نفرت پھیلانا, فوج کے لیے نفرت پھیلانا, جوڈیشری کے لیے نفرت پھیلانا, الیکشن کمیشن کے لیے نفرت پھیلانا. یہ مسلسل ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے. اور پاکستان کے اندر میڈیا میں تو بھرا ہوا ہے ان کے جو میڈیا پرسن ہیں, جو ایک عمران خان صاحب نے ان کو کروڑوں روپے دیا ہے, سیکرٹ فنڈ سے بھی دیا گیا ہے, اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ یہ عمران کی حمایت میں اور مخالفین کی ماں بہن ایک کر دیں, چاہے مخالفین فوج ہو یا مخالفین عدلیہ ہو یا اور کوئی شخص ہو. اور وہ کر رہے ہیں. ایک شخص کے پاس 100 اکاؤنٹ ہے, 200 اکاؤنٹ ہے, اور اس کے ذریعے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام اور فوج کے درمیان اب اختلاف ہو گیا. آپ دیکھیں ان کے جب اسٹیٹمنٹ ہم پڑھتے ہیں تو وہ فوج کے بارے میں الفاظ ایسے لکھتے ہیں, حالانکہ عمران خان کا ہمیشہ مائنڈ سیٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ فوج کے خلاف رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ فوج کے خلاف بیان دیا ہے جب تک وہ حکومت میں نہیں آئے تھے. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی ان کے بیانات ہیں زیادہ تر وہ بہت تکلیف دہ بیان ہیں ان کے, اور بہت مثلا کہنا چاہیے ملک دشمن بیان ہے, اور فوج پاکستان کے خلاف ہے, کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں ہے. تو ان کا مائنڈ سیٹ تو تھا. اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اور عدم اعتماد اور ایک آئینی طریقے سے یہ گئے, انہوں نے ساری ذمہ داری فوج پہ ڈال دی. اب یہ سینئر جرنلسٹوں سے ملتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ تاثر دینے کی اب کوشش کرتے ہیں کہ مجھے تو 4 سال کام ہی نہیں کرنے دیا, میں تو ایک چھوٹا سا تنکا بھی نہیں ہلا سکتا تھا, یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تو فوج نہیں کیا ہے. اب آپ یہ نفرت بھی اس طرح ڈال رہے ہیں لوگوں میں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ کل تک آپ یہ کہتے تھے کہ اگر آرمی چیف میری بات نہیں مانے گا تو نواز شریف تو سیک نہیں کر سکا, میں تو اٹھا کے سیک کر دیتا. یہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کا موجود ہے. لیکن آج آپ لاہور میں جب جرنلسٹوں سے ملتے ہیں تو وہاں کیا تاثر دیتے ہیں کہ آپ تو بے قصور ہیں اور سارا گند فوج کا ہے اور یہ فوج نے کیا ہے. تو نفرت آپ کس کو دلوا رہے ہیں؟ فوج کو دلوا رہے ہیں. تو فوج کو کمزور کر رہے ہیں, عدلیہ کو کمزور کر رہے ہیں. اور یہ کیا ایجنڈا ہے؟ یہ دشمن ملکوں کا ایجنڈا ہے کہ عوام کو اپنے فوج اور آپ کے اداروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے. یہ بڑی سازش ہے, یہ چھوٹی سازش نہیں ہے. تو یہ کام آپ بھی کر رہے ہیں, اور یہ کام اب شیخ رشید نے بھی شروع کر دیا ہے, فواد چودھری نے بھی شروع کر دیا ہے, اور پرچم بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں, پاکستان کے جھنڈے بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں. گویا آپ عوام کے اس حصے کو, جن کو یوتھیاز کہتے ہیں, جو آپ پر
بلیو کرتے ہیں بقول آپ کے، اور آپ کے ایک اشارے پر جو ہے وہ تباہی مچا سکتے ہیں، اور آپ کی بڑی سے ہے ان میں، وہ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، وہ ان کے ذریعے آپ فوج پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اداروں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جی ہم 20 لاکھ کا مجمع لے آئیں گے، ہم 40 لاکھ کا مجمع لے آئیں گے، حالانکہ آپ 50,000 کا مجمع بھی نہیں لا سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن یہ باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دباؤ ڈالنے کے لیے۔ اور اس طریقے کی باہر اور میڈیا میں فوج کے خلاف اور آپ کے عدالتوں کے خلاف یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، اور اپنے ان شیخ رشید اور فواد چودھری کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے اور دشمن کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے۔ تو دشمن کا ایجنڈا یہ بھی ہے، ایک تو فائنینشلی آپ نے کیا، دوسرا آپ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، عوام کو ان کے خلاف، چاہے ایک مخصوص حصہ ہو عوام کا آپ کے ساتھ، آپ کا مخصوص فالوور ہوں، ان کے دماغ میں آپ فوج اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ کام آپ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ڈی جی ISPR نے بھی کہہ دیا، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ فوج اور عوام میں جو آپ کا مخصوص ٹولہ ہے اس میں تفریق پیدا کر رہے ہیں۔ ماضی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، انڈیویجول کے خلاف نفرت آئی لیکن عوام کو اکسایا نہیں گیا۔ آپ نے عوام کو اس قدر اکسایا کہ جھنڈے جلا دیے، پاسپورٹ جلا دیا، یہ سب کچھ کیا۔ شیخ رشید تو ثابت ہو چکے ہیں، اور ایک خط اب شوکت صدیقی، جسٹس شوکت صدیقی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے کہ شیخ رشید کی وہ ویڈیو سامنے ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے توہین رسالت کی ہے، انہوں نے نبی کے در کی جو ہے وہ بے حرمتی کی ہے، گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کی ہے، اور اس کی سزا پاکستان کے آئین اور قانون میں موجود ہے۔ اور یہ آدمی منصوبہ ساز ہے، اس شیخ رشید کے خلاف کارروائی کیجیے۔ عوامی دباؤ تو بہت زیادہ ہے، اور ایون کہ رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ 1 منٹ کا کام ہے، لیکن ہم اس میں پڑھنا اس لیے نہیں چاہتے ہیں کہ ڈائریکشن دوسری ہو جائے گی۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب اگر یہی سوچتے رہیں گے تو پھر تو یہ نعوذ باللہ کفر اور کرتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک ایسے اسٹیج پہ چلے جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ بہرحال تو شوکت صدیقی، جیسے شوکت صدیقی نے جو خط لکھا اس میں بہت زبردست انہوں نے اس میں آپ کے سوال اٹھائے ہیں، اور شیخ رشید کو اس کا ذمہ دار اور شیخ رشید کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ذمہ دار قرار دیا ہے، اور چیف جسٹس سے کہا ہے کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، 2A 227 اس آئین کا آرٹیکل ہے، اس کے تحت آپ پاکستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر یا باہر کوئی بھی پاکستان کا شخص، شہری اگر توہین رسالت کرتا ہے یا نبی کے روضہ رسول کی خلاف سازش کرتا ہے، وہاں آپ کے گستاخی کرواتا ہے، تو وہ جرم کا مرتکب ہے۔ تو شیخ رشید کو اس کی سزا ملنی چاہیے ایک طرف۔ دوسرا، پنڈی کے ایک آدھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو کوئی وال چاکنگ کر رہے تھے فوج کے خلاف۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی شیخ رشید کے لوگ ہیں، جس طرح شیخ رشید کا بھانجا وہاں پہ کھڑا ہو کر ویڈیو جاری کر رہا ہے کہ ہم مدینے میں بھی گستاخی کیا ہم نے، ہم مکے میں بھی کریں گے۔ تو شیخ رشید مین ٹارگٹ ہے، شیخ رشید کے اوپر یہ کیس بنتا ہے، اور یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں جسے فوج نے پکڑا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یقیناً عدالتوں کا کام ہے اور حکومت کا کام ہے کہ شیخ رشید اور شیخ رشید کے پنڈی کے جو شیطان اس کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔